بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حافظ قرآن تھی۔ ہر روز صبح قرآن پاک کی تلاوت کرتی اور بہت دھیمی آواز میں کرتی کہ کوئی نامحرم نہ سن لے۔ جب مجھے احساس ہوتا کہ میرے پاس کوئی خوشبودار چیز ٹھہری ہے، مجھے عجیب سا لگتا، پر میں اپنا وہم سمجھتی۔ جب ایک روز گھر میں رشتے کے لیے آنے لگے اور میں تلاوت کرنا بھول گئی۔ میں کچن میں تھی جب کمرے سے کانچ کی چیزیں ٹوٹنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں ڈر کر واپس کمرے میں بھاگی تو کمرے کا پورا سامان ٹوٹا ہوا تھا اور بستر پر سرخ رنگ کا دلہن کا لباس اور زیور رکھے تھے، ساتھ میں ایک خط بھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے وہ خط اٹھایا اور جو ہی اسے کانپتے ہاتھوں سے کھولا تو سر ہی آسمان پر ٹوٹ پڑا کہ اپنے سارے بہن بھائیوں میں مجھے وہ مقام حاصل ہوا جو کسی اور کو نہیں ہوا تھا۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی ہونے کے باوجود ان سب سے سبقت لے چکی تھی کہ میں نے اللہ کے کرم سے قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔ میں نے نہ صرف اس پاک کتاب کو حفظ کیا تھا بلکہ اس کی تمام تعلیمات پر عمل بھی کرتی تھی۔ میرا پورا خاندان مجھ پر فخر کرتا تھا۔ میں نہ صرف قرآن مجید پڑھتی تھی بلکہ اس کو اس دھیمے لہجے میں پڑھتی تھی کہ کوئی نامحرم اسے کہیں سن ہی نہ لے، کیونکہ ایک مسلمان کے طور پر یہ بھی تو فرض تھا نا۔ اتنی احتیاط کے باوجود بھی مجھے کبھی کبھی یہ محسوس ہوتا کہ میرے پاس کوئی بہت ہی تیز خوشبو لگا کر چل پھر رہا ہے۔ میں اس بات پر بے حد پریشان بھی ہوتی تھی، لیکن پھر ہمیشہ سے اسے اپنا وہم سمجھتے ہوئے ذہن سے نکال دیتی تھی کہ بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے آس پاس کچھ ہو۔ لیکن یہ سارے میرے وہم ہی ثابت ہوئے۔ میں زندگی کی ڈگر پر اس انداز پہ چل رہی تھی کہ مجھے دنیا داری سے کچھ زیادہ لگاؤ نہیں تھا۔ میں نے جب حفظ مکمل کیا تو ذہن میں یہی بات تھی کہ مجھے اس کتاب کو آگے اپنی زندگی میں مینارۂ نور بنانا ہے۔ میری عمر اس وقت 20 سال تھی۔ جیسا کہ ہمارے معاشرے میں یہی رواج چلتا آ رہا ہے کہ جب لڑکی بالغ ہو جائے یا اس کا تعلیمی مستقبل بھی نہ ہو، مطلب کہ وہ فارغ رہ رہی ہو، تو بہتر یہی ہے کہ اس کی شادی کر دی جائے۔ میرے والدین کا بھی کچھ ایسا ہی خیال تھا۔ میری بڑی تینوں بہنوں کی شادیاں بہت کم عمری میں ہی ہو گئی تھیں۔ بھائی بھی شادی شدہ تھے۔ میری طرف سے اگر کچھ دیر ہوئی تھی تو اس کی وجہ یہی تھی کہ میں دینی تعلیم حاصل کر رہی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے یہ تعلیم مکمل کی تو امی کو میری شادی کی فکر ستانے لگی۔ ابا تو سدا کے سادہ مزاج ہی تھے۔ جو کچھ بھی کرتی تھیں یا کرنا ہوتا تھا وہ اماں ہی کرتی تھیں۔ اماں کے دور کے رشتہ دار تھے۔ اپنے تعلیم یافتہ بیٹے کے لیے ان کو رشتہ درکار تھا، جس کے لیے وہ ایک دن ہمارے گھر آ گئے۔ کچھ عمر کا تقاضا بھی ہوتا ہے کہ اس عمر میں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ رشتے والے آئیں۔ میرے ساتھ بھی اس دن کچھ ایسا ہی ہوا۔ میں جو کہ بلا ناغہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی، اس دن مہمانوں کے آنے کی خوشی میں بھول گئی۔ امی کی ہدایت کے مطابق مجھے کچن میں ہی رہنا تھا جب تک کہ مہمان نہیں آ جاتے۔ میں کچن میں کچھ ضروری کام نمٹا رہی تھی اور ایک آدھ بہترین کھانے بھی بنا رہی تھی۔ آنے والے وقت کے بارے میں سوچتے ہوئے نہ جانے ایک انہونی سی خوشی میرے چہرے پر پھیلتی ہی جا رہی تھی۔ میں مستقبل کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اچانک میرے کمرے میں سے کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ اس آواز نے مجھے چونکا کے رکھ دیا، کیونکہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا تھا میرے کمرے میں کچھ ایسا تھا ہی نہیں کہ جو یوں ٹوٹتا اور پھر ایسی شدید آوازیں بھی آتیں۔ گھر میں اس وقت کوئی بھی نہیں تھا، کیونکہ محلے میں میلاد تھا اور امی کا خیال تھا کہ مہمانوں کے آنے سے پہلے پہلے وہاں ہو آتی ہوں، کہ چلو اللہ کے کلام کی وجہ سے ہمارے گھر میں بھی خیر و برکت ہوگی۔ اس لیے میرے گھر میں اکیلے ہونے کی وجہ سے مجھے خوف کی ایک لہر سی پورے بدن میں محسوس ہوئی، لیکن میں نے جلدی سے کمرے کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ میں جیسے ہی کمرے میں گئی، میرا تو اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے ہی رہ گیا، کیونکہ میرے پورے کمرے کا سامان ٹوٹ کر ادھر ادھر بکھر چکا تھا۔ میری کتابوں والی الماری، میرا چھوٹا سا میز، ایک کرسی، دیوار پہ لگی بے حد خوبصورت تصاویر، ماں سوائے میرے بستر کے وہ ٹھیک حالت میں ہی پڑا تھا۔ لیکن اگر بات یہاں تک رہتی تو شاید میں برداشت بھی کر لیتی، لیکن جب میری نظر زمین پر پڑی تو میرے پورے کمرے میں برتن بکھرے پڑے تھے، اور برتن بھی وہ تھے جو کبھی میرے کمرے میں تو کیا کہیں اور بھی موجود نہیں تھے، سوائے اس صندوق کے جس میں امی نے میرے جہیز کے لیے برتن رکھے ہوئے تھے۔ وہ سارے نئے اور نازک کانچ کے برتن ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو چکے تھے۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ پہ رکھ لیے، کیونکہ یہ بات ہی کچھ اتنی عجیب تھی کہ میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔
میں بے ساختہ ہی زمین پر جھک گئی اور ان ٹوٹے ہوئے برتنوں کو دیکھنے لگی جن کو دیکھ کر میرا دل بھی ٹوٹ چکا تھا۔ میں رونے لگی۔ میرے آنسو بار بار انہی برتنوں پر گر رہے تھے کہ ابھی تو میں نے یہ استعمال بھی نہیں کیے تھے، اور یہ میں مزید رونے لگ گئی کہ اچانک کسی کاغذ کے پھڑ پھڑانے کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں نے گردن موڑ کر دیکھا تو میرے بستر کے عین وسط میں ایک کاغذ پھڑ پھڑا رہا تھا۔ میں اس کو اٹھانے ہی لگی تھی کہ اسی بستر پر سرخ رنگ کے بے انتہا خوبصورت عروسی لباس کو دیکھ کر جان ہی نکل گئی۔ یہ لباس تو میرا نہیں ہے، یہ پھر یہاں کیسے پڑا ہوا ہے؟ جب میں نے اسے کھول کر دیکھا تو میری آنکھیں ابل کر باہر ہی آ گئیں۔ خوف کی کئی لہریں میرے وجود میں سرایت کر گئی تھیں کہ جیسا میں نے لباس اپنی شادی کے لیے سوچا تھا، یہ اف میرے خدایا، یہ تو بالکل ویسا ہی لباس تھا۔ پھر یہ میری سوچ سے نکل کر میرے بستر پر کیسے آ گیا؟ کیونکہ ابھی تو صرف رشتے والوں نے آنا تھا، ابھی تو بات بھی آگے نہیں چلی تھی، پھر لباس ابھی کیسے بن سکتا تھا؟ یہ سب کچھ کس قدر عجیب ہو رہا تھا۔ جب میری نظر اس لباس سے ہٹی تو کچھ ہی فاصلے پر پڑے زیورات پر پڑی۔ وہاں پر اس قدر خوبصورت اور شاہی قسم کے زیورات پڑے تھے کہ شاید ہی میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اتنے خوبصورت زیورات دیکھے ہوں۔ میری آنکھیں چندھے آ گئی تھیں۔ میں نے ان زیورات کو ہاتھ بھی نہیں لگایا کہ کہیں کچھ اور ہی نہ ہو جائے۔ میں کمرے سے باہر کی طرف بھاگنے ہی والی تھی کہ اس کاغذ نے زور زور سے ہلنا شروع کر دیا۔ حالانکہ نہ تو ہوا تھی اور نہ ہی کوئی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ میں اس کاغذ کو ہاتھ نہیں لگانا چاہتی تھی۔ میں کمرے سے باہر آنے لگی تو وہ کاغذ میرے پیروں میں آ کر گر گیا۔ میں نے اسے دیکھا، کئی بار دیکھا، اور پھر اسے اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے جیسے ہی اسے اٹھایا، اس پہ لکھی تحریر نے مجھے کہیں کا نہ چھوڑا تھا۔ میں تحریر پڑھتی گئی اور میرا حلق خشک ترین ہوتا گیا۔ وہ تحریر نہیں تھی، وہ تو میرے لیے موت کا پروانہ تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اس خط کو ایک طرف رکھ دیا اور خود اپنی ٹانگوں کی کپ کپاہٹ کو بخوبی محسوس کر سکتی تھی۔ میں وہیں زمین پہ ہی بیٹھ گئی کیونکہ کھڑے ہونے کی بالکل بھی سکت نہیں رہی تھی۔ میں تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی، لیکن جیسے ہی میں باہر نکلنے لگی تو کسی انہونی طاقت نے میرے دونوں پیروں کو جکڑ لیا۔ میں پل کھاتی ہوئی یہاں سے وہاں گھومنے لگی۔ میرا سر درد سے چکرا رہا تھا کہ یہ سب آخر ہو کیا رہا ہے۔ جب تک کچھ سمجھ میں آتا، میرے کمرے میں سے قہقہوں کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن کہیں بھی کچھ نظر نہیں آیا۔ مبادا کہیں یہ سب خواب تو نہیں؟ میں نے بستر پر بکھری چیزوں کو ایک بار پھر غور سے دیکھا۔ وہ سارا سامان وہیں پہ پڑا ہوا تھا۔ میں نے ایک دم سے چیخنا شروع کر دیا کیونکہ اس لباس میں سے خون کے قطرے ٹپک ٹپک کر اب نیچے گر رہے تھے، جو پورے کمرے میں بکھرے ہوئے سامان پہ گر رہے تھے۔ یہ سب کچھ اب میری برداشت سے باہر تھا۔ میں نے سب کچھ وہیں پہ بکھرا ہوا رہنے دیا اور باہر کی طرف بے تحاشا بھاگنے لگی۔ جب میں اپنے کمرے سے باہر نکل گئی تو بیرونی دروازے سے میں نے امی کو آتے ہوئے دیکھا۔ میں ان سے جا کر لپٹ گئی۔ جیسے ہی میں ان سے لپٹی تو وہ مجھ سے پوچھنے لگی، ارے کیا ہوا ہے بیٹا؟ میرے منہ سے بات ہی نہیں نکل رہی تھی۔ میں اس قدر خوفزدہ تھی کہ سوائے کمرے کی طرف اشارہ کرنے کے میں کچھ اور کر ہی نہیں رہی تھی۔ امی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور دوبارہ پوچھنے لگی، کیا ہوا ہے بیٹا؟ میں نے پھر بھی کچھ نہیں بتایا اور صرف کمرے کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ امی نے مجھے پاس بٹھایا اور تسلی دینے لگی، تم کسی چیز کو دیکھ کر کہیں ڈر تو نہیں؟ کیا کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے جو اس طرح سے کر رہی ہو؟ امی میرے کمرے میں کچھ ہے امی۔ ارے کچھ بھی نہیں ہے تمہارے کمرے میں۔ اچھا میرے ساتھ، ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ تمہارے کمرے میں کیا ہے۔ امی میرا ہاتھ پکڑ کر کمرے کی طرف لے جا رہی تھی اور میرے پیر من بھاری ہو رہے تھے، لیکن میں امی کے ساتھ ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ جب ہم کمرے میں پہنچے تو میری آنکھیں بند ہونا ہی بھول گئیں کیونکہ وہاں پہ بکھرا ہوا سارا سامان بڑے ہی اچھے انداز میں جگہ جگہ پہ پڑا ہوا تھا۔ بستر پہ کہیں بھی کوئی عروسی لباس نہیں تھا اور نہ ہی کوئی زیورات اور نہ کاغذ کے ٹکڑے، نہ ہی کانچ کے برتن، بلکہ میرا تو سارا کمرہ پہلے جیسا ہی خوبصورت اور ترتیب لگا ہوا لگ رہا تھا۔ میں نے امی کی طرف دیکھا تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھیں۔ ابھی میں کمرے کی ترتیب کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ دروازے پر گھنٹی بجی۔
میں بھاگتے ہوئے جانے لگی تو امی کہنے لگی آرام سے چلو بیٹی۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو میں بے ہوش ہونے کے قریب تھی کہ امی تو ابھی باہر ہی کھڑی تھی۔ امی آپ یہاں تو وہاں ارے پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ کسے آوازیں دیتی جا رہی ہو؟ میں کیا تمہاری امی نہیں ہوں؟ امی آپ یہاں ہیں تو وہ کچھ دیر پہلے وہاں کون تھا؟ کہاں کون تھا؟ مبشرہ، کہیں کوئی ڈراؤنا خواب تو نہیں دیکھ لیا تم نے؟ یہ بالکل وہی جملہ تھا جو کچھ دیر پہلے امی نے بولا تھا، اور اب بھی وہ یہی جملہ بول رہی تھی۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو پکڑ لیا کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ۔ میرا سر یہ سوچتے ہوئے ہی چکرا رہا تھا۔ میں چکر کھا کر ایک دم سے گر پڑی اور دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو گئی۔ مبشرہ میری بچی، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ لیکن مجھے تو کچھ خبر ہی نہیں تھی۔ امی لوگ مجھے اٹھا کر کمرے میں لے گئے اور پھر میں نہ جانے کتنی ہی دیر تک بے ہوش رہی۔ رشتے والے اس دن نہیں آئے کیونکہ خاندان میں کسی کی وفات ہو چکی تھی، تو سب لوگوں کو وہیں پر جانا پڑ گیا۔ امی نے بھی جانا تھا، اس لیے میرے پاس میری چچی کو چھوڑ گئیں۔ وہ میرے ہی کمرے میں سوئی ہوئی تھیں کیونکہ گھر میں ہم 3 لوگ ہی رہتے تھے، امی، ابو اور میں۔ سارے بھائی بھی الگ ہو چکے تھے۔ چچی رات بھر میرے کمرے میں ہی رہیں۔ رات کے تیسرے پہر وہ اٹھیں اور دوسرے کمرے سے کوئی چیز لینے چلی گئیں۔ مجھے کچھ ہوش آ رہا تھا۔ میں نے سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا لیکن کچھ یاد ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولنا شروع کیں تو میرے سامنے ایک سرکٹا کھڑا تھا جس کے ہاتھوں میں اس کی آنکھیں بنی ہوئی تھیں۔ وہ اپنے ہاتھوں کو ہلاتا تو اس کی آنکھیں مسکراتیں، کبھی ان میں سے شعلے نکلنے لگتے۔ میری یہ سب کچھ دیکھ کر چیخیں نکلنے لگی، لیکن میں جتنا بھی چیختی تھی وہ آنکھیں مجھے اتنا ہی دبوچنے کی کوشش کرتی تھی۔ میں اٹھ کر بھاگنا چاہتی تھی لیکن ان ہاتھوں نے مجھے پکڑ کر بٹھا دیا۔ میں نیچے زمین پر ہی گر گئی کیونکہ ان کی طاقت بہت زیادہ تھی۔ چچی آپ کہاں ہیں؟ چچی لیکن کوئی بھی میری آواز نہیں سن رہا تھا۔ ان دونوں ہاتھوں نے مجھے زمین سے اٹھایا اور نیچے پٹک کر رکھ دیا۔ اس وقت میں اتنی خوفزدہ تھی کہ مجھے سارا کچھ حفظ کیا ہوا بھول چکا تھا۔ ان ہاتھوں نے ایک اشارہ کیا اور وہ عروسی لباس میرے کمرے میں پڑی الماری میں سے باہر نکل آیا۔ حالانکہ وہ اس میں نہیں تھا۔ وہ لباس میں نے ایک ہی لمحے میں زیب تن کر لیا۔ وہ سارے زیورات بھی دوسرے کمرے میں سے چلتے ہوئے آئے اور ایک ایک کر کے میرے لباس کے ساتھ منسلک ہو گئے۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے ان چیزوں کو نوچنا شروع کر دیا لیکن سب کچھ بے سود ہو گیا۔ میں ایک مکمل دلہن بن چکی تھی۔ اب وہ کاغذ مرحومہ دادی کے کمرے میں سے چلتا ہوا میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ اس کی تحریر ایک دفعہ پھر سے میری آنکھوں کے سامنے لہرانے لگی۔ دادی نے بویا ہے تو پوتی کو کاٹنا پڑے گا۔ میرے قدم زمین سے اوپر کی جانب اٹھ رہے تھے۔ میں تقریباً پنکھے کے ساتھ جا کر لٹکی۔ اب پنکھا جس تیزی سے گھومنے لگا تھا، حالانکہ ابھی سردی کا موسم تھا، میری گردن بھی ساتھ ہی ساتھ گھوم رہی تھی۔ وہ کاغذ بھی ساتھ ہی ساتھ گھومنے لگا اور اس پر لکھی تحریر بھی گھوم رہی تھی۔ میں جس انداز میں رونا یا چیخنا چاہتی تھی وہ آوازیں کہیں میرے حلق میں ہی پھنس کر رہ گئیں۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور کمرے میں لگی ایک تصویر جس میں اللہ کا نام لکھا ہوا تھا اسے بار بار دیکھنے لگی۔ میں اس نام کو دل میں دہرا رہی تھی۔ وہ ہاتھ میری طرف بڑھ رہے تھے۔ جیسے ہی اس گھومتے پنکھے کے ساتھ میرے مزید قریب ہوئے تو دروازہ زور سے کھلا اور ابا کمرے میں داخل ہو گئے۔ میری یہ حالت دیکھ کر تڑپنے لگے۔ وہ رو رو کر فریاد کرنے لگے، میری بچی کو چھوڑ دو۔ جو کچھ میری ماں نے کیا تھا اس کی سزا اس معصوم بچی کو نہ دو۔ سزا تو ملے گی کیونکہ جرم ہی اتنا بڑا ہے۔ میری بچی کو معاف کر دو، اسے چھوڑ دو۔ ابا کی التجائیں اپنے عروج پر تھیں لیکن اس سرکٹے کی سزائیں اپنے عروج پر ہی پہنچی ہوئی تھیں۔ یاد ہے نا میری بیٹی کو کیسے تمہاری ماں نے مارا تھا؟ ہاں مجھے یاد ہے، مجھے سب یاد ہے۔ بس تم میری بیٹی کو چھوڑ دو، اسے کچھ نہ کہو، لیکن اسے وہ سزائیں تو نہ دو جو یہ سہی نہ سکے۔ ابا نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ میری ماں نے گناہ کیا تھا لیکن اس کی سزا بھی پالی تھی۔ یاد ہے نا میری ایک معصوم بیٹی تھی؟ وہ سرکٹا بولا جو کہ اب اپنی اصلی حالت میں آ چکا تھا۔ جیسے ہی وہ اپنی اصلی صورت میں واپس آیا تو وہ ایک جن زادہ تھا جس کی شکل و صورت بالکل ایسی ہی تھی جیسا کہ کسی جن کی ہوتی ہے۔ میری معصوم سی بیٹی کا جرم کیا تھا؟ وہ صرف ایک بلی کی صورت میں روزانہ تمہارے گھر میں آتی تھی اور سیڑھیوں پر بیٹھ کر
میاؤں میاؤں کرتی تھی۔ وہ تو محض تمہاری ماں کو آزماتی تھی، لیکن جب میری بیٹی نے 2 وقت آنا شروع کر دیا تو ایک دن تیری ماں کے برتنوں میں اس نے منہ ڈال دیا تو اس کے سر میں ایک زوردار ڈنڈا مار دیا، جس کی وجہ سے وہ ڈنڈا اس کے دماغ کو چیرتا ہوا گزر گیا۔ لیکن دیکھو، وہ آج بھی زندہ ہے، لیکن کسی پاگل جن کی طرح زندگی گزار رہی ہے۔ اور پھر تمہاری ساری اولاد میں سے تمہاری یہ بیٹی ہی سب سے زیادہ اچھی تھی، لیکن اس کی وہ بلیوں سے نفرت والی عادت اپنی دادی جیسی ہے۔ یہ بھی ایک دن بلی کو مارنے لگی تھی، اور میرے ذہن میں اس جنزادے کی یہ بات آ گئی۔ میں واقعی ایک دن ایک بلی کو مارنے لگی تھی جو 4 بار گملہ گرا کر چلی جاتی تھی۔ اس گملے میں میرا پسندیدہ گلاب کا پھول تھا، اور گلاب کا پھول تو اس بلی کو بھی بہت پسند تھا۔ بس جیسے ہی اس نے اس بلی کو مارنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ بلی غراتے ہوئے دوسری سمت میں نکل گئی تھی۔ جانتے ہو وہ بلی کون تھی؟ وہ بھی ایک جن کی شکل تھی، جو کئی سال بعد صرف اسی لیے دوبارہ تمہارے گھر میں آئی تھی کہ شاید اب اس گھر کے حالات کچھ بدل گئے ہوں، لیکن افسوس ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اب اسے وہی سزائیں ملیں گی جو کئی سال پہلے تمہاری ماں نے ہمارے خاندان کو دیں۔ میرے کمرے کی سامنے والی دیوار ایک دم سے کھلی اور اس میں سے ایک ہیولا سا نظر آنے لگا۔ وہ ہیولا بری طرح کانپ رہا تھا، اس کے سارے اعضاء حرکت کر رہے تھے سوائے آنکھوں کے۔ وہ مکمل طور پر سفید تھیں اور تقریباً پتھر کی ہو چکی تھیں۔ وہ ہیولا حرکت کرتے ہوئے آگے میری طرف کو بڑھ رہا تھا۔ اچانک اس کی آنکھوں میں خون کے فوارے نکلنے شروع ہو گئے۔ ابا ابا مجھے بچا لیں، میں مر جاؤں گی، ابا مجھے بچا لیں ابا۔ ابا بیچارے میری طرف دیکھنے لگے اور پھر انہوں نے آنکھیں نیچی کر لیں۔ وہ جو ہیولا دیوار میں سے نکلا تھا، اس نے نکلتے ہی میری گردن دبوچنے کی کوشش کی۔ میری آنکھیں باہر ہی نکل رہی تھیں۔ چھوڑ دو میری بچی کو۔ ابا ایک دفعہ پھر سے ہاتھ جوڑنے لگے، لیکن وہاں کوئی بھی فریاد سننے کو تیار نہیں تھا۔ اچانک سے اس سر کٹے ہیولے پہ سر لگنے لگا تو ابا کی چیخیں نکل گئیں، کیونکہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ میری دادی ہی تھیں۔ وہ اپنے اصلی روپ میں تھیں۔ اپنے بیٹے اور پوتی کی حالت دیکھ کر رونے لگیں، معافیاں مانگنے لگیں۔ خدا کے لیے میری بچی کو معاف کر دو، جو کچھ میں نے کیا وہ غلط تھا، لیکن میں وعدہ کرتی ہوں کہ میری نسل میں سے اب کوئی بھی ایسے نہیں کرے گا۔ نہیں، تمہاری نسل کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور نہ ہی اسے بھی کوئی اثر ہوگا۔ اس سے بہتر ہے کہ تم سب کو انوکھی سی سزا دی جائے۔ جنزادے نے دادی کے دونوں ہاتھوں میں ایک زنجیر پکڑائی اور کہا، اسے اپنی پوتی مبشرہ کے گلے میں ڈال دو۔ دادی ان کے حصار میں آ چکی تھی۔ انہوں نے وہ زنجیر میرے گلے میں ڈالی اور مجھے ایک دفعہ پھر سے گھمانے لگی۔ اب کی دفعہ کی سزا پہلے سے بہت سخت تھی۔ مجھ پہ بے ہوشی طاری ہونے لگی۔ ابا کی آوازیں کانوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ میری بچی، آنکھیں بند نہیں کرنی ہے۔ میری بچی، آنکھیں کھولو اپنی، آنکھیں بند مت کرو۔ ابا کی آوازیں اب ہلکی ہوتی جا رہی تھیں۔ مجھ پہ شاید غنودگی طاری ہو رہی تھی۔ ابا بار بار اٹھانے کی کوششوں میں تھے کہ دادی نے آگے بڑھ کر میری گردن پہ پاؤں رکھ دیا۔ میری سانس اکھڑنے لگی۔ اماں کیا ظلم کر رہی ہیں؟ یہ آپ کی پوتی ہے۔ دادی بھی کہے لگانے لگی اس کے ساتھ ساتھ، اور کہنے لگی، میری کوئی اولاد ہی نہیں تو میری پوتی کہاں سے آ گئی؟ میری سانسیں اکھڑنے کے قریب تھیں کہ میرے سامنے ایک لفظ اللہ جگمگانے لگا۔ میری آنکھیں کچھ نہ کچھ کھلنے لگیں اور اس قابل ہو گئے کہ دیکھ سکوں۔ یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، یہ 2 الفاظ میری زبان پہ رواں ہو گئے۔ میں انہیں ہی دہرانے لگی تھی کہ اچانک ہی وہ جنزادہ اچھلنے لگا۔ اس کی اچھل کود دیکھ کر میں کچھ مزید ہوش میں آئی اور پھر کہا، اللہ، میرے اللہ، تیرے سوا کوئی رب نہیں، کوئی مددگار نہیں، میری مدد کر میرے اللہ، اے میرے مالک اللہ، تیرے سوا کوئی رب نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں، مدد کر اللہ۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ میرے گلے کے گرد پڑنے والی زنجیر کچھ نرم ہونے لگی۔ پنکھے نے بھی حرکت کرنا بند کر دی۔ میں مکمل طور پہ ہوش میں آ چکی تھی۔ مجھے سب کچھ یاد آنے لگا، میں کون ہوں اور کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد میں نے حفظ کی ہوئی تمام صورتیں اونچی آواز میں پڑھنے لگی۔
جیسے جیسے میں قرآن پاک کی آیات صورتیں تلاوت کرتی جاتی وہ جن زیادہ تڑپنے لگ جاتا۔ دادی بھی واپس اسی دیوار میں جانے کو بے تاب تھیں۔ میں نے مزید اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دیا۔ میری آواز جیسے جیسے ان کے کانوں سے ٹکراتی تو وہ تڑپنے لگتے۔ اچانک ہی کمرے کے چاروں طرف سے خونخوار بلیوں نے حملہ کر دیا۔ اتنی خونخوار قسم کی وہ بلیاں تھیں کہ ان کے ایک دفعہ حملے کرنے پر ہی میرے منہ سے خون نکلنے لگتا تھا، لیکن میں نے اس حالت میں بھی آیات کی تلاوت نہیں چھوڑی تھی۔ میں پڑھتی جا رہی تھی کہ اچانک امی کمرے میں سے داخل ہوتی ہوئی نظر آئیں۔ میں ان کی طرف لپکی، لیکن ابا نے مجھے وہیں پہ روک دیا۔ بیٹا یہ تمہاری ماں نہیں ہے، بلکہ یہ اور ہی کوئی مخلوق ہے۔ میں نے جیسے ہی ابا کی یہ بات سنی تو میرے پاؤں وہیں پہ جم گئے، اور ابا کی بات بالکل درست تھی۔ وہ واقعی اماں نہیں تھی، بلکہ وہ تو وہی جنزادی تھی جو مجھے پہلے بھی اماں کے روپ میں ملی تھی۔ میں چیختی ہوئی ابا کی طرف بھاگنے لگی۔ ابا بھی کہنے لگے، بیٹا بس تم تلاوت کرتی جاؤ، یہ ساری مخلوق خود ہی یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفع ہو جائے گی۔ ہم کہیں نہیں جائیں گے، بلکہ میں اس سے شادی کر کے پوری زندگی اس کو اذیتیں دوں گا، اور ابھی میں اس سے نکاح بھی کروں گا۔ یہ کہتے ہی وہ میری طرف بڑھا۔ میرے سامنے ایک آئینہ لٹک رہا تھا۔ میں نے اس میں دیکھتے ہوئے جنزادے پہ پھونکیں مارنی شروع کر دیں۔ وہ پھونکیں اسے ایسے لگ رہی تھی کہ جیسے وہ کوئی آگ کے شعلے ہوں، اور وہ کچھ دیر کے بعد اس آگ کو یک پانی سمجھتے ہوئے اس میں ایک دم سے کود گیا۔ اس کے کودنے کی دیر تھی کہ ہر طرف سے اس کے بنائے گئے حصار ایک ایک کر کے ٹوٹنے لگے۔ دادی بھی اب اصلی والی دادی بن چکی تھیں، لیکن ہم انہیں چھو نہیں سکتے تھے۔ وہ مسکراتی ہوئی ہم سے معافی مانگتے ہوئے واپس جا رہی تھیں۔ میں بھاگ کر گئی اور ابا سے لپٹ گئی۔ وہ مجھ سے معافی مانگ رہے تھے، لیکن میں نے ان کے بندھے ہوئے ہاتھ کھول دیے۔ ایک نئی اور چمکتی ہوئی صبح اب ہمارے انتظار میں تھی۔ میں اور ابا مسکرانے لگے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔